بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بے وہ روایات جن میں ہنسی مذاق کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی لا تموزہو فیذہبو بہاؤکا ولا تکذبو فیذہبو نورکا۔ اے علی ہرگز مذاق نہ کرنا، اس سے تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، اور غلط بیانی سے کام نہ لینا کہ اس سے تمہارے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ لا یبلغ العبد صریح الایمان حتی یدع المزاح والکذب ویدع المراء وان کان محیقا۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان واقعی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ مذاق اور جھوٹ اور لڑائی جھگڑا ترک نہ کر دے، چاہے وہ برحق کی کیوں نہ ہو۔ المزاح یورث الضغائن، مذاق سے کینے پیدا ہوتے ہیں۔ لکل شیء بضرور و بضرور العداوۃ المزاح، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور عداوت و دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ آفات الہیبۃ المزاح، رعب و ہیبت کے لیے مذاق ایک آفت ہے۔ من مزاح استخف بہ، جو مذاق کرتا ہے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تمازحوا فیجتری علیک، مذاق نہ کرو ورنہ تمہارے بارے میں لوگ جری ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایکم والمزاح فإنہ یذہب بماء الوجہ ومحبۃ الرجال، مذاق سے بچو کیونکہ اس سے چہرے کی رونق اور ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اوصیک بتقوی اللہ وإیاک والمزاح فإنہ یذہب بالبہاء، تم سے میری یہ وصیت ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا اور مذاق سے مکمل پرہیز کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری آبرو اور ہیبت ختم ہو جائے گی۔ مذکورہ روایات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر طرح کے مذاق کی کھلی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ خاص حدود اور شرائط ہیں، یعنی جب مذاق سے کسی کی اعانت ہو رہی ہو یا اس میں حدود و شرافت سے گری ہوئی باتیں ہو رہی ہوں تو اس سے یقیناً ہر شخص کی قدر و قیمت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ البتہ دوسری جانب مومنین کو خوشحال کرنے کے لیے اور ان کی محفلوں کو تر و تازہ رکھنے کی خاطر مناسب حد تک مذاق کی ہدایت دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ حق کی حدود سے باہر نہ ہو اور سبک اور ہلکے الفاظ اور رقیق حرکتوں سے پرہیز کیا جائے، اور مذاق کی مقدار میں بھی افراط زیادتی نہ ہو کہ ایک مومن اخلاقی اقدار کو چھوڑ کر صرف مذاق میں پڑا رہے اور اس کی زندگی سنجیدگی کے بجائے صرف کھیل تماشا بن کر رہ جائے۔ جیسا کہ بعض روایات میں مذاق کی مذمت تو نہیں کی گئی، البتہ حد سے زیادہ مذاق کرنے کی مذمت کی گئی ہے اور اسے غیر اخلاقی فعل قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کثرت المزاح تذہب بماء الوجہ، زیادہ ہنسی مذاق سے چہرے کی شادابی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کثرت المزاح تسکت الہیبۃ، مذاق کی زیادتی سے ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ کثرت المزاح تذہب البہاء
وہ تجبل شاہونہ، مذاق کی زیادتی سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ من کا سرا مزاح ہو کل وقارہ ہو، جس کے اندر مذاق کی زیادتی ہوگی اس کا وقار بھی کم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہنسی مذاق ہنسنا اور ہنسانا تب تک جائز ہے جب تک اس میں افراط و تفریط نہ ہو اور مذاق کرنے والا تقوی و پرہیزگاری اور شرافت کے دائرے سے خارج نہ ہو جائے۔ مثلاً کسی مومن کی توہین نہ کی جائے، اور اگر واقعاً مذاق سنجیدہ اور شرافت کے دائرے میں ہو تو اس سے مومنین کے درمیان میں محبت اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان میں اور زیادہ قرابت پیدا ہوتی ہے اور اسلامی سماج اور معاشرہ سدا بہار شاداں و خنداں رہتا ہے۔ معصومین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں مذاق کس حد تک پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ سبق کے شروع میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مزاح سے کام لیتا ہوں مگر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے نمونے کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لطیف اور سنجیدہ مذاق کے نمونے بھی ملاحظہ فرمائے۔ ایک دن ایک بڑھیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر اس نے رونا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس سے فرمایا جنت میں جاتے وقت تم بڑھیا نہ رہ جاؤ گی۔ اس کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا۔ اسی طرح یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک دن ایک خاتون جس کا نام ایمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر کو آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوہر وہی تو ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ وہ سمجھی کہ آپ نے اس سفیدی سے موتیہ بند کی بیماری مراد لی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، خدا نخواستہ اس کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا لیکن اس کی آنکھ میں تو سفیدی ہے۔ اس نے پھر کہا خدا کی قسم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ میں وہ سفیدی نہ ہو جو آنکھ کی پتلی کے چاروں طرف پائی جاتی ہے۔ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک صحرا نشیں بدو دیہاتی عرب کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا، لیکن اسی جگہ اس کے بدلے آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور طلب کر لیتا تھا جس سے آپ کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لہٰذا جب کبھی آپ غمزدہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے کاش آج وہ عرب ہمارے پاس آ جاتا۔ ایک اور واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اونٹ پر سوار کرا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔